المتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه المطهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم سامعین کرام و معزز سامعین کرام، آئیے آیت کریمہ سے متعلق میں کچھ عرض بیان کروں. اس سے بیشتر ہم سب مل کر عشق رسول میں سرشار ہو کر اس عشق رسول میں ڈوب کر بے قراروں کے قرار، بے سہاروں کے سہارا، مالک جنت خلاصہ کائنات جناب احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں درود و سلام کی ڈالی نچھاور کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم و معزز سامعین کرام، آج میری تقریر کا عنوان ہے ماہ محرم الحرام کی فضیلت. ماہ محرم الحرام کی جو فضیلت قرآن و احادیث میں جو وارد ہوا ہے، اور اہل بیت اطہار کی فضیلت. اور اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ انشاءاللہ العزیز یہ پہلا دن ہے اور میں آپ کو بالکل شروع سے لے کر چل رہا ہوں، اور اگر آپ دلچسپی اگر آپ کے اندر رہے گی تو یقین جانیں میں آپ کو بالکل یعنی محرم الحرام کی جو مہینہ کا جو آغاز ہوا اس وقت سے لے کر کے 10ویں محرم الحرام تک کیا یعنی جو میدان کربلا میں کیا کام یعنی کس طرح کام کو انجام دیا گیا، اور محرم الحرام کی فضیلتیں کیا ہیں، اور امام حسین اور اہل بیت اطہار اور آل رسول کی فضیلتیں کیا ہیں، اور امام حسین کی شہادت، اور یعنی مکمل تفصیلات کے ساتھ میں آپ کے سامنے روزانہ بالکل یعنی ایک عنوان کے بعد دوسرا عنوان کے ساتھ میں آپ کے سامنے روزانہ تھوڑی دیر میں تقریر کروں گا. انشاءاللہ العزیز آپ کی معلومات میں کافی اضافہ ہو جائے گا، اور آپ یقین جانیں اگر آپ 5-6 روز تو باقی رہ گیا ہے، اگر آپ اس 5-6 دن میں آپ پابندی کے ساتھ آپ اس مجلس پاک میں اگر آپ تشریف لے آتے ہیں تو آپ کو یاد حسین میں کیا کیا کام کو انجام دینی چاہیے، اور کس طرح یاد حسین کو منانی چاہیے، اور ہم تک اسلام کس طرح پہنچا، کتنی پریشانی اور صعوبتوں کے بعد ہمارے سر پر داڑھی، ہمارے چہرے پر داڑھی اور ہمارے سر پر جو ٹوپی نظر آ رہے ہیں، یہ کن کن پریشانیوں کے بعد یہ نظر آ رہا ہے، آپ کو پوری تفصیلات کے ساتھ بتاؤں گا. پڑھیے ایک مرتبہ اور درود شریف اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار چیزوں کو پیدا فرمایا. روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے 1-2 چند نہیں بلکہ 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا. اسی مخلوقات میں انسان بھی ہے، جنات بھی ہے، جانور بھی ہے، درخت بھی ہے، آسمان بھی ہے، زمین بھی ہے. غرض کے 18,000 مخلوقات کا نام ہمیں معلوم نہیں، بے شمار مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا، اور ایک دوسرے کو فضیلت بھی بخشی. 18,000 مخلوقات میں کسی کو کسی سے افضل بنایا، کسی دن کو کسی دن سے افضل بنایا، کسی مہینہ سے کسی مہینہ کو افضل بنایا.
افضل ہے، مگر فرشتوں نے، تمام فرشتوں میں سب سے بہتر ان فرشتوں کو بنایا جنہیں رسول کا منصب ملا، جنہیں رسول ہونے کا شرف ملا۔ اسی طرح انسانوں میں سب سے افضل انسان، سب سے اعلیٰ انسان اس انسان کو بنایا جسے رسول اور نبی کا عہدہ سے سرفراز کیا گیا، یعنی جن کو نبوت عطا کی گئی، جن کو رسالت عطا کی گئی۔ اور سارے انبیاء کرام میں بھی کچھ ایسے انبیاء کرام ہیں جن کو اور نبیوں سے افضل بنایا۔ مثلا اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام انبیاء سے افضل بنایا۔ اسی طرح کچھ مہینہ ایسے ہیں کہ اس مہینے کی فضیلت خود قرآن پاک میں بھی ہے اور احادیث پاک میں بھی ہے، یعنی قرآن پاک میں بھی اس کی فضیلت آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے یہاں 12 ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بھی جو سال کے مہینے ہوتے ہیں اس کی تعداد کتنی ہے؟ 12 ہے، اور اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ اور آسمانوں اور زمین کی اور یہ 12 کی تعداد ایسا نہیں ہے کہ یہ آج سے اور کل سے ہے، بلکہ جب سے آسمانوں کو پیدا کیا، جب سے زمین کو پیدا کیا، اسی دن سے یہ مہینہ کے بھی تعداد کیا ہے؟ 12 ہے، یعنی مہینہ کی بھی تعداد کیا ہے؟ 12 ہے۔ اور ان 12 مہینوں میں سے کچھ مہینے ایسے ہیں جن کو قرآن نے افضل بتایا، ان میں سے منہا 4 حرم، قرآن شریف میں کیا ہے؟ منہا 4 حرم۔ 4 کے معنی عربی میں 4 ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوا کہ ان میں سے 4 مہینہ جو ہے حرمت والے ہیں۔ 4 مہینہ سے مراد اس میں کیا ہے؟ پہلا مہینہ ذی قعدہ ہے، دوسرا مہینہ ذی الحجہ ہے، اور تیسرا مہینہ محرم الحرام ہے، اور چوتھا مہینہ رجب المرجب ہے۔ پتہ کیا چلا کہ مہینے بھی کچھ ایسے ہیں جن کو ایک دوسرے مہینہ پر کیا ہے؟ فضیلت حاصل ہے، جن کو عظمت حاصل ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا قرآن پاک میں ذالک الدین القیم، کہ یہی مضبوط دین ہے۔ اس کے بعد فلا تظلموا فیہن انفسکم، تم اپنی جان پر ظلم مت کرو، یعنی ان 4 مہینوں میں اپنی جان پر ظلم کرنے کے لیے منع کیا گیا، یعنی یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ 12 مہینے ہیں، مگر 12 مہینوں میں 4 مہینہ کی فضیلت جو قرآن پاک میں بھی بیان کیا گیا۔ انہی 4 مہینے میں کون مہینہ ہے؟ ایک ذی قعدہ کا مہینہ، ایک ذی الحجہ کا مہینہ، ایک اور تیسرا مہینہ جو ہے محرم الحرام، اور چوتھا مہینہ جو ہے یہ ہے رجب المرجب۔ ان 4 مہینہ کو حرمت والے مہینہ کہا گیا۔ حرمت کے معنی ہوتے ہیں یعنی عظمت والا مہینہ۔ ان 4 مہینہ میں گناہوں سے روکنے کے لیے خاص طور سے کیا ہے کہا گیا۔ ایسے تو تمام مہینوں میں گناہوں سے باز آنے کے لیے کہا گیا، مگر ان 4 مہینوں میں کیا ہے تاکید کے ساتھ کہا گیا ہے۔ گناہ تو آپ ہر مہینے میں اگر کریں، جس مہینہ میں بھی کریں گے تو جو اس کی سزا ہے، جو اس گناہ کا جو عذاب ہے آپ کو ملے گا، مگر آپ ان 4 مہینوں میں اگر آپ گناہ کرتے ہیں تو یہ گناہ بھی کیا ایک سنگین ہے، یہ جرم بھی کیا ہے ایک جرم عظیم ہے۔ اسی مہینہ میں سے ایک کیا ہے محرم الحرام ہے۔ پتہ کیا چلا؟ یہ محرم الحرام جو اسلامی نیا سال کا پہلا مہینہ ہے، اس کی فضیلت قرآن پاک میں بھی آیا ہے، اور اس کی بے شمار فضیلتیں ہیں قرآن پاک میں، اور احادیث نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اس کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ ماہ محرم الحرام کی وجہ تسمیہ، یعنی محرم الحرام کی جو مہینہ ہے اس کا نام محرم الحرام کیوں رکھا گیا؟ نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟
تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے، یعنی یہ مہینہ حرمت والا ہے اور اس کی حرمت کی تاکید کے لیے اس مہینہ کا نام کیا ہے؟ محرم رکھا گیا۔ فرمانے باری تعالی فلا تظلموا فیہن انفسکم، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان حرمت والے چاروں مہینوں میں گناہوں سے خصوصی طور پر پرہیز کیا جائے۔ ایسے تو آپ تمام دنوں میں ہر مہینہ میں گناہوں سے بچنے کا حکم، مگر ان مہینوں میں خاص طور سے گناہوں سے بچنے کا کیا ہے؟ آپ کو حکم دیا گیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث شریف کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ یعنی سال کے تمام مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو، مگر پھر ان 4 مہینوں کو مزید خصوصیت دی، ان میں کی ہوئی نیکی یا بدی کو دیگر مہینوں میں کیا ہے؟ فضیلت بخشی۔ یعنی اگر آپ اس مہینہ میں محرم الحرام کے مہینہ میں اگر آپ نیکی کرتے ہیں تو اس نیکی کا اجر و ثواب بھی اور مہینوں سے زیادہ آپ کو ملے گا۔ اگر آپ اس مہینہ میں اگر آپ بدی کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں، اگر آپ گناہ والا کام کرتے ہیں تو اور مہینہ سے زیادہ آپ کو اس مہینے میں جو گناہ کے جو سزا ہے، جو عذاب ہے، آپ کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ پڑھیں ایک بار درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی وسلم علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، محرم الحرام کی فضیلتیں بے شمار ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محرم الحرام میں ایک دن ایسا جن کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ 10ویں محرم الحرام کے وہ جو ہے دن ہے۔ اس دن میں روزہ رکھنے کی اور کار خیر کرنے کی بے شمار فضیلتیں آئی ہیں۔ اگر آپ یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں تو حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر آپ ایک دن یوم عاشورہ کا اگر آپ روزہ رکھیں گے تو 60 سال روزہ رکھنے اور نماز پڑھنے کا جو ثواب ہے، یعنی آپ 60 سال جو روزہ رکھیں گے اور 60 سال جو آپ نمازیں پڑھیں گے، آپ جو ان روزہ رکھنے میں اور نمازیں پڑھنے میں جو آپ کے اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی، آپ ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے آپ کو 60 سال کی روزہ اور نمازیں کی جو نیکیاں ہے وہ آپ کے نام اعمال میں آپ کو لکھ دیا جائے گا۔ محترم سامعین کرام، حدیث شریف میں آیا ہے کہ یہ محرم الحرام کا روزہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے اگلی امتوں پر یہ روزہ کیا رکھنا یہ فرض تھا۔ یعنی رمضان المبارک کا روزہ جس طرح روزہ رکھنا فرض ہے، یہ محرم الحرام کا بھی روزہ رکھنا کیا ہے؟ یہ فرض تھا۔ اس مہینے میں حدیث شریف میں ارشاد ہوا کہ کثرت سے روزہ رکھو، یعنی کثرت سے کیا ہے؟ روزہ رکھو، کثرت سے قرآن پاک پڑھو، کثرت سے کار خیر کرے، کثرت سے نفل نمازیں پڑھیں۔ اس مہینہ میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کثرت سے روزہ بھی رکھتے تھے اور اپنے ماننے والوں کو روزہ رکھنے کا حکم بھی عطا فرمایا۔ محترم سامعین کرام، یوم عاشورہ کی فضیلتیں بے شمار ہیں۔ اس دن میں ہمیں کیا کیا کرنی چاہیے؟ عام طور سے لوگ جو کام کو ہمیں انجام دینی چاہیے وہ کام نہ کر کے خرافات میں لگے رہتے ہیں۔ اس دن میں ہے یعنی کیا ہے جو بہترین اور مستحب کام ہے، آپ اس دن کیا غسل کریں، کیا آپ اپنے ناخن اور بال کو کٹوائیں، اس دن کیا آپ روزہ رکھیں، قرآن پاک پڑھیں، اصالہ ثواب کی مجلس پاک کا انعقاد کریں، آپ کار خیر کریں، فاتحہ کریں، میلاد کریں، یعنی جو بھی آپ نیکیاں کر سکتے ہیں یوم عاشورہ کے دن آپ کیا ہے آپ وہ نیکیاں کریں۔ اس کی بے شمار فضیلتیں آئی ہیں، اور یوم عاشورہ کے دن جتنے بھی بڑے بڑے کام جو دین اسلام میں اور جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے بھی جو بڑے بڑے کام جو انجام ہوئے وہ یوم عاشورہ کا دن ہی کیا وہ کام انجام پذیر ہوئے۔ مثلا حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش بھی یوم عاشورہ کے دن یعنی 10ویں محرم کو۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو کہ جو ان کی توبہ قبول ہوئی وہ یوم عاشورہ ہی کا دن ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو پہاڑ سے جا کر کے لگ گئی وہ یوم عاشورہ ہی کا دن ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی جو توبہ قبول کی گئی وہ یوم عاشورہ ہی کا دن ہے۔ اس طرح آپ بے شمار اس کی فضیلتیں ہیں۔
اسی طرح تو ہم سب کو چاہیے کہ محرم الحرام کا احترام کریں اور یاد حسین منائیں، اور یاد حسین میں وہ کام کریں جن کاموں کو کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا۔ پڑھیں درود شریف۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد وعلى وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، محرم الحرام کی فضیلت سے متعلق آپ بہت باتیں آپ سماعت کر چکے ہیں۔ ابھی میں نے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام مجید میں اہل بیت کی عظمت اور ان کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، انما یرید اللہ، اللہ تو یہی چاہتا ہے، لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اہل بیت کہتے ہیں نبی کے گھر والوں کو، نبی کے خاندان والے کو، نبی کے جو ان کے خاندان والے ہیں، جو ان کی اولادیں، ان کو اہل بیت کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تو یہی چاہتے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے، یعنی تم سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور فرما دے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے، یعنی قرآن پاک میں اہل بیت کی جو فضیلتیں ہیں وہ قرآن پاک سے ثابت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو خاندان والے ہیں، جو ان کے گھر والے ہیں، اس کی فضیلت قرآن پاک سے ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے کیا ہے ہر طرح کی ناپاکی کو دور فرما دے اور تمہیں خوب پاک کر کے اور تمہیں خوب ستھرا کر دے۔ اس آیت کریمہ میں دو چیزیں قابل غور ہیں۔ ایک چیزیں تو یہ اہل بیت کسے کہتے ہیں، اور یہاں پر رجس سے آیا ہے قرآن پاک میں، رجس سے مراد کیا ہے، ناپاکی سے مراد کیا ہے۔ تو آپ سماعت کریں، مفسرین کرام اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل بیت سے مراد وہ لوگ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان والے ہیں، اور اس خاندان والے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام الحسن اور حضرت امام الحسین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ اکثر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ چاروں جو نفوس قدسیہ ہیں یہ اہل بیت ہے، یہ نبی کے گھر والے ہیں۔ کچھ لوگ، کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت سے مراد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ چار نفوس قدسیہ بھی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ازواج مطہرات بھی ہے، یعنی ان کی بیویاں بھی ہیں۔ مگر معتبر قول اور کیا ہے مفسرین کا جو بہترین قول یہی ہے کہ اہل بیت سے مراد یہی چار نفوس قدسیہ ہے، حضرت علی، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین۔ حضرت اہل بیت کی فضیلت قرآن پاک میں اور احادیث کریمہ میں بے شمار آئی ہے، اور اہل بیت سے مراد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود ایک مرتبہ آپ ان چاروں کو لے کر ایک جگہ تشریف فرما ہوتے ہیں، اور آپ چادر تطہیر کے اندر آپ ان چاروں کو اپنے پاس بیٹھاتے ہیں اور چادر اوڑھا دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں، اے رب العالمین یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے، اور یہ آیت کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ میرے گھر والے ہیں، ان سے ہر طرح کے ناپاکی کو دور کر دے اور انہیں خوب پاک ستھرا کر دے۔ تو پتہ کیا چلا، اہل بیت سے مراد یہی چار نفوس قدسیہ ہے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ کا واقعہ ہے عیسائی نصرانی، ایک شہر کا نام ہے نجران، نجران کے کچھ عیسائی نصرانی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور وہ اس ارادہ سے وہ مناظرہ کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اور وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس
مقدس نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا خیال عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یعنی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی فضیلت اور وہ کیا ہے اور وہ کون ہے؟ تو یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے بندے ہیں اور مریم کے بیٹے ہیں۔ جیسے آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ سن کر جو نصرانی آپ کی بارگاہ میں جو آئے تھے وہ غضبناک ہو گئے، وہ غصہ ہو گئے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو بے باپ کو پیدا کیا گیا، یعنی بغیر باپ کو عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، یعنی صرف ماں سے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اس دنیا میں بھیجا گیا۔ تو ان کا یہ عقیدہ تھا نصرانی کا، عیسائی کا، کہ عیسیٰ علیہ السلام کے تو کوئی باپ تو ہے نہیں ہے، وہ تو بن باپ کے پیدا ہوئے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار کرتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا فرمایا تاکہ آپ کی قدرت کیا ہے ظاہر ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اے نصرانی، تمہارا لگتا ہے کہ یہ خیال ہے، تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، معاذ اللہ، یعنی اس کا یہ عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی باپ نہیں ہے، تو معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ باپ اور بیٹے اور یعنی بیویاں اور یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تنہا ہے اور اکیلا ہے، وہ ایک ہے، وہ ان چیزوں سے پاک ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کی کوئی ماں ہے، نہ اس کے کوئی رشتہ دار ہیں۔ ان چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، پاک ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس نصرانی کو جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، نصرانی سنو، تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سنو، عیسیٰ علیہ السلام تو صرف بن باپ کے پیدا کیے گئے، مگر حضرت آدم علیہ السلام جن کو تم بھی مانتے ہو، تمہارے جو پادری ہیں، جو تمہارے جو عالم ہیں، وہ بھی مانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر باپ کے بھی اور بغیر ماں کے بھی اس دنیا میں بھیجا گیا۔ یعنی آدم علیہ السلام کے نہ تو کوئی باپ ہے نہ تو کوئی ماں ہے، یعنی آپ بن ماں اور بن باپ کے آپ کو اس دنیا میں بھیجا گیا۔ یہ سن کر وہ نصرانی لاجواب ہو گیا اور وہ حیرت استعجاب میں آ کر کے کیا ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا، اس لیے وہ بھی ان کا بھی عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ اللہ کے ایک مقدس نبی ہیں اور اللہ کے بندے ہیں، اور وہ بھی کیا ہے، انسان ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اچھا اگر تم اب بھی نہ مانتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یا نہیں، اگر تمہارا یہ عقیدہ ہے تو چلو ہم لوگ مباہلہ کرتے ہیں۔ مباہلہ کرتے ہیں شریعت میں ان چیزوں کو، یعنی دو قول یا دو مد مقابل، یعنی ایک ہم ہو اور ایک ہمارے کوئی مد مقابل ہماری جانب کو ہو، تو ان دونوں میں آپس میں یہ طے ہو جائے کہ ہم مثلاً فلاں ہم دونوں آدمی یعنی کسی بات پہ جھگڑا ہو جائے اور ان دونوں کے درمیان یہ آپس میں طے ہو جائے کہ ہم دونوں آدمی آگ میں کودتے ہیں یا پھر کیا ہے سمندر میں چھلانگ لگاتے ہیں، تو جو اس آگ سے محفوظ رہ جائے گا، جو اس سمندر کی طغیانی سے محفوظ رہ جائے گا، وہ حق پر ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی مباہلہ کی دعوت دیتے ہیں۔ اچھا اگر تم اب بھی نہیں مانتے ہو تو تم بھی اپنی اولادوں کو لے کر کے آؤ، تم بھی اپنے عالم کو لے کر کے آؤ، تم بھی اپنے جو تمہارے بڑے عالم ہیں، نصرانی کے جو بڑے عالم ہیں، تم بھی ان کو لے کر کے آؤ، اور میں بھی اپنی اولاد کو لے کر کے آتا ہوں، اور تم میرے لیے بددعا کرو۔ اور کیا ارشاد فرمایا کہ تم میرے لیے بددعا کرو اور میں تمہارے لیے بددعا کرتا ہوں، جن کی دعا قبول ہو جائے پتہ چل جائے گا کہ وہی حق پر ہے۔ اس پر کیا، اس شرط پر کیا وہ نصرانی کیا ہے تیار ہو گئے۔
کہ چلو ٹھیک ہے. اس کے بعد نصرانی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کو. جب تک عیسیٰ علیہ السلام تھے جو ان کے ماننے والے تھے وہ حق پر تھے، جو ان کے جو خیال اور ان کے جو مسلک جو صحیح مسلک پہ عمل کرتے تھے وہ حق پر تھے. مگر اکثر لوگ کیا ہے، یہ ان کا یہ عقیدہ تھا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تو ہیں مگر اللہ کے بیٹا بھی معاذ اللہ. تو جب مباہلہ کی دعوت دے دیتے اس کے بعد وہ نصرانی بھی اپنے عالم کو لے کر کے آتے ہیں میدان میں، اور اللہ کے مقدس نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اپنی اولاد کو، اور اولاد سے مراد حضرت امام حسن اور امام حسین کو لے کر کے آپ اپنی گود میں لے کر کے آپ جو جہاں مباہلے کی آپ کو دعوت دی گئی آپ اس میدان میں جاتے ہیں. اس کے بعد جو نصرانی کے بڑے عالم ہوتے ہیں، جو نصرانی کے بڑے عالم اور جو ان کے بڑے پیروکار تھے، جیسے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی نظر پڑی، کیا دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گود میں حضرت امام حسن ہے، حضرت امام حسین ہے، اور وہ ابھی بچے ہیں، وہ ابھی چھوٹے ہیں. اس کے بعد اس کے جو بڑے عالم تھے وہ کہتے ہیں اپنے ماننے والے کو نصرانیوں سے کہتے ہیں سنو جو میں دیکھ رہا ہوں، جو میں اپنی ماتھے کی نگاہوں سے مشاہدہ کر رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو گود میں جو بچے ہیں ان کی پیشانی میں جو چیز مجھے نظر آ رہی ہے، اگر وہ بچے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر ہمارے لیے اگر وہ بدعا کر دیں گے تو سنو اس روئے زمین سے پوری کی پوری نصرانیت کیا ختم ہو جائے گی، پوری کی پوری نصرانیت اور عیسائیت اور عیسائی اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہلاک و برباد ہو جائے گے. لہذا ہم لوگ مباہلہ نہ کر کے یہیں سے کیا اپنے قدم کو پیچھے ہٹا لیں. اس کے بعد ان کے بڑے عالم تھے، سب کیا ہے اس بات پر متفق ہو گئے. وہ اپنی کتابوں میں بھی وہ پڑھ چکا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو نشانی بیان کی گئی تھی، وہ جو ان کے جو عالم تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو کتابیں نازل تھی اس کتابوں میں بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فضیلت بیان کی گئی. اس کے بعد اپنی ماتوں کی نگاہ سے آپ دیکھتے ہیں، اس کے بعد آپ کیا ہے مباہلہ سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. یعنی مباہلے کی جو دعوت دی گئی تھی کہ ہم آپ کے خلاف بدعا کریں گے اور آپ ہمارے خلاف بدعا کریں گے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث شریف میں ہے کہ اگر عیسائیت اور نصرانی کے جو پادری اور جو عالم آئے تھے اگر وہ مباہلہ کرتے تو ان کے پاس عذاب بہت قریب آ چکا تھا، ان کی ہلاکت و بربادی جو بہت قریب آ چکی تھی. اگر وہ مباہلہ کرتے تو اس پوری دنیا سے عیسائیت اور نصرانیت کیا ہے ختم ہو جاتی اور ان کے ایک بھی ماننے والے اس روئے زمین پر نہ ہوتی. اس کے بعد پتہ کیا چلا، اہل بیت کی جو فضیلت ہے بے شمار ہے. اہل بیت کی فضیلت جو ہے اور اہل بیت سے مراد یہی چار نفوس قدسیہ ہے جنہیں آپ لے کر مباہلہ کی میدان میں آپ تشریف لاتے ہیں. پتہ چلا کہ اس کی بے شمار فضیلتیں ہیں، اور بھی حدیث نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اس کی بے شمار فضیلتیں وارد ہوئی ہیں. امام حسن، حضرت امام حسین اور حضرت علی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے پاس آپ مسلسل کیا ہے آپ روزانہ جا کر کے ان کے گھر کے پاس یہ ارشاد فرماتے تھے اے اہل بیت کہ تم نمازیں پڑھو، یعنی نماز کی پابندی کرو. تو اس حدیث شریف سے بھی پتہ چلا کہ اہل بیت سے مراد یہی چار نفوس قدسیہ ہے. اور اہل بیت کی محبت ہم مسلمانوں پر، ہم عاشق رسول پر اس کی محبت کیا ہے فرض ہے. اگر آپ اہل بیت کی محبت سے انکار ہو جائیں گے تو آپ کا ایمان باقی اور سلامت نہیں رہے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث شریف میں کہ ہم تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. ان میں سے ایک چیز کیا ہے قرآن، ایک چیز کیا ہے اہل بیت کی محبت. اگر تم ان دو چیزوں کو
مضبوطی سے تھامے رہو گے، اگر تم ان دو چیزوں سے سختی سے محبت کرو گے تو تمہارا ایمان کیا ہے؟ سلامت رہے گا. تمہارا جو عشق رسول کا جو دعویٰ ہے وہ عشق رسول بھی کیا ہے؟ سلامت رہے گا. پڑھیے درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو چیزوں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہے ہیں، اگر تم دو چیزوں سے محبت کرو گے تو تم کیا ہے؟ کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی تمہارا ایمان زائل نہیں ہوگا، کبھی تمہارے دل سے عشق رسول کیا ہے؟ ختم نہیں ہوگا. اور اگر تم ان دو چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو بھی چھوڑ دو گے، اگر ان دو چیزوں میں سے کسی ایک چیز سے بھی محبت کرنا چھوڑ دو گے تو تم کیا ہے؟ گمراہ ہو جاؤ گے، تمہارا ایمان کیا ہے؟ زائل ہو جائے گا، تمہارے دل سے عشق رسول کی دولت کیا ہے؟ ختم ہو جائے گی. پتہ کیا چلا کہ اہل بیت کی محبت تمام مسلمانوں پر فرض ہے. ذرہ برابر بھی اہل بیت اطہار کی شان اگر آپ گستاخی کریں گے تو آپ کیا مومن کامل ہرگز نہیں ہو سکتے، آپ مسلمان ہرگز نہیں ہو سکتے. یہیں پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں اور انشاءاللہ العزیز کل آل رسول کی فضیلت اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی فضیلت، دو ٹاپک پہ میں تھوڑی دیر تقریر کروں گا. 8:45 تک کی میری تقریر انشاءاللہ العزیز روزانہ بالکل پابندی کے ساتھ ہوگی اور وقت کی پابندی کروں گا انشاءاللہ العزیز. پڑھیے کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. آئیے ہم سب مل کر کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام